سبيل الدموع سبيل مريح نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ادعو دعوت دو، بلاؤ، کس چیز کی طرف؟ الی سبیل ربک، اپنے رب کے راستے کی طرف. اور رب کا راستہ کون سا ہے؟ دین اسلام، اللہ کا راستہ، صراط مستقیم. کیسے بلاؤ؟ بالحکمتی، حکمت کے ساتھ، والموعظۃ الحسنتی، اور عمدہ نصیحت کے ساتھ، اچھی نصیحت کے ساتھ. وجادلہم، اور مجادلہ کرو ان سے، مباحثہ کرو ان سے. باللتی، ساتھ اس طریقے کے، ہی احسن، جو سب سے اچھا، بہترین ہو. ان ربک، بے شک تیرا رب، ہوا وہ، اعلم، زیادہ جانتا ہے، کس کو؟ بمن، اس کو جو، ضل، بھٹک گیا، بہک گیا، عن سبیلہ، اس کے راستے سے، یعنی صراط مستقیم سے ہٹ گیا. وہوا، اور وہ، اعلم، زیادہ جانتا ہے، خوب جانتا ہے، بالمہتدین، ہدایت یافتہ لوگوں کو، ہدایت پانے والوں کو. نعمتوں کی شکر گزاری کی بات ہو رہی تھی، اور یہ بھی ہم نے پڑھا کہ سب سے بہترین نعمت نعمت اسلام ہے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، جسے اللہ سبحانہ و تعالی اپنی نعمت قرار دیتا ہے. تو اس نعمت کا شکر ادا کرنا بھی لازم ہے، اور نعمت کے شکر میں اس نعمت کا صحیح استعمال اور اس نعمت میں دوسروں کو شریک کرنا ہے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نعمت اسلام کا شکر کوئی بھی شخص کیسے ادا کر سکتا ہے، اس کا طریقہ کیا ہے؟ مثلا اگر آپ سے کوئی یہ کہے کہ تم اس نعمت پر جو اللہ نے اسلام کی شکل میں تمہیں دی شکر ادا کرو، تو آپ کہیں گے کہ بہت شکر اللہ کا، ہم بہت خوش، بہت شکر گزار ہیں. تو کیا یہ شکر کافی ہوگا؟ کیا شکر ادا ہو جائے گا؟ کیسے ادا ہوگا؟ جب دوسروں کے ساتھ اسے شیئر کریں گے، دوسروں کو بھی اس راستے کی طرف لائیں گے. تو اس لیے یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اگرچہ خطاب ہے، کیونکہ اللہ نے آپ کو نعمت نبوت بھی عطا کی تھی، تو کیا کہا جا رہا ہے کہ اس نعمت کا شکرانہ کیسے ہوگا؟ ادعو الی سبیل ربک، اپنے رب کے راستے کی طرف دعوت دے کر. اور رب کے راستے کی طرف دعوت، دین کی طرف لوگوں کو بلانا، خواہ ان کو جو دین سے باہر ہیں، خواہ وہ جو زبانی کلامی دین کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن دین کے بارے میں کچھ بھی سمجھ نہیں رکھتے، ان دونوں کو ہی دین کی روح کی طرف لانا، یہ دنیا کا سب سے بہترین کام ہے، جسے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا. اس سے احسن بات کس کی ہو سکتی، اس سے اچھی بات اور کس کی ہو سکتی، جو اللہ کی طرف بلائے اور خود بھی نیک عمل کرے اور کہے کہ میں مسلمان ہوں. اللہ تعالیٰ نے اس کو سب سے اچھی بات قرار دیا، بہترین بات. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ. تو دعوت الی اللہ کا کام بہترین کام ہے. یہ وہ کام ہے جو اللہ نے اپنے پیغمبروں سے لیا تھا، یہ وہ کام ہے جو اللہ کے چنے ہوئے بندے کرتے ہیں. اور اگر دیکھا جائے تو تمام انبیاء اسی کام کے لیے آئے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہا گیا؟ وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، کہ آپ اللہ کے اذن سے لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے والے تھے. جنہوں نے جب پہلی مرتبہ قرآن پاک سنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو فوراً ہی انہوں نے کیا کام کیا؟ پہلا، سنتے ہی واپس اپنی قوم کی طرف پلٹے اور جا کر انہوں نے ان کو بھی اسلام کی طرف بلایا. یا قومنا اجیبوا داعی اللہ، اے ہماری قوم، اللہ کی طرف بلانے والے کی پکار سنو، اس کا جواب دو. صحابہ کرام کی زندگی کے بارے میں آپ پڑھتے ہیں کہ ان میں سے جو مسلمان ہوتا اس کا پہلا کام کیا ہوتا؟ فوراً اپنے قبیلے کو، اپنے خاندان کو اس کی دعوت دیتا. یہ الگ بات ہے کہ وہ کوئی مانتا یا نہیں مانتا،
حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسلمان ہوئے تو انہوں نے کیا کیا؟ فوراً پلٹے اور اپنے قریبی دوستوں کو اس کی دعوت دی. عبد الرحمن بن عوف اور دوسرے صحابہ حضرت ابوبکر کی دعوت پر مسلمان ہوئے تھے. بہت سے لوگ اس میں کیا شرط لگاتے رہتے ہیں کہ جب وہ ہم بہت پارسا ہو جائیں گے، جب ہم بہت بڑے عالم ہو جائیں گے یا بہت بڑے ماہر ہو جائیں گے، پھر ہم اوروں کو بھی اس چیز کی طرف بلائیں گے. لیکن اسوہ حسنہ میں ہم کیا دیکھتے ہیں کہ جس نے یہ نعمت پا لی اور اس نے اس نعمت کی شکر گزاری کی تو جو بھی قریب ترین تھا اس کی اس سے فکر ہوئی کہ اگر مجھے یہ نعمت مل گئی ہے تو جن سے میں محبت کرتا ہوں وہ اس سے محروم کیوں. لیکن ساتھ ہی طریقہ بتا دیا گیا، بالحکمت، حکمت کے ساتھ، سمجھداری کے ساتھ، دلیل کے ساتھ، موقع کی مناسبت کے ساتھ، دوسرے کی ذہنی اور فکری رعایت رکھتے ہوئے، اور صرف دلائل کے ساتھ نہیں بلکہ والموعظۃ الحسنہ، عمدہ نصیحت کے ساتھ. موعظہ کا لفظ جو ہے واعظ سے نکلا ہے، اور واعظ کس کو کہتے ہیں؟ ایسی بھلائی کی بات جس سے دل نرم ہو جائے، جس سے دلوں میں خوف خدا آئے. یعنی دوسرے کو ایسے طریقے سے دین کی طرف بلاؤ کہ ان کے دلوں پہ جا کے بات لگے. حکمت اور موعظت دو چیزوں کا بہترین کمبینیشن یہاں بتایا گیا کہ ایک طرف دلائل بھی ہو، لاجک ہو بات میں، اور دوسری طرف محض خشک دلائل نہ ہو، دوسرے کو ہرانے کی بات نہ ہو، بلکہ موعظت بھی ہو، نصیحت ہو، دل موہنے والی بات ہو. دلوں کو نرم کون سی بات کرتی؟ محض دلائل؟ دلائل صرف نہیں کام کرتے. دلائل سے کوئی شخص کنونس ہو سکتا ہے لیکن مان نہیں سکتا. مانے گا تب جب آپ اس کے دل کو حرکت میں لے آئیں گے، اور دلوں کو حرکت میں لانے کے لیے محبت اور خیر خواہی کی ضرورت ہوتی. جس درجے کی محبت اور تڑپ آپ کے دل میں ہوگی ویسی ہی وہ دوسرے کے دل پہ جا کے لگے گی. جیسے وہ آتا نا، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. از دل خیزت بر دل ریزت، فارسی کا محاورہ ہے کہ جو چیز دل سے اٹھتی ہے اس کی جگہ دل ہی ہے، وہ دل پر ہی جا کے لگتی ہے. یعنی جو چیز دل سے نکلے گی وہ دل پر ہی لگے گی جا کے. اگر دل کے اندر محبت ہے اور دوسرے کی خیر مطلوب ہے تو وہ اس کے دل کو ضرور نرم کرے گی جا کے. لیکن اگر کوئی بات محض آپ دماغ سے مگر تقریر کے طور پہ صرف آپ دلیل پہ دلیل دیتے چلے جا رہے ہیں تو وہ دل کو نہیں جا کے چھوتی. پھر اسی طرح یہ ہے کہ طبیعتیں بھی مختلف ہوتی ہیں. کچھ لوگ لاجک کو زیادہ اہم سمجھتے ہیں، یا بعض پڑھے لکھے لوگ یا خواص جو ہوتے ہیں وہ بعض اوقات دلائل کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں، اور جو عوام الناس ہوتے ہیں وہ عام طور پر دلائل کو اتنی اہمیت نہیں دیتے. ان کو ایسی بات چاہیے ہوتی ہے جو ان کے دل کو نرم کر دے، ان کے دل کو لگ جائے، اور جب ان کے دل کو لگ جاتی ہے تو پھر وہ کر جاتے ہیں. تو یہاں پر کیا کہا گیا؟ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم، اور ان سے بحث کیجئے. اور جدال جدل سے ہے، جھگڑے کو کہتے ہیں. کس جھگڑے کو؟ جدال، جس میں ایک فریق دوسرے کو ہرانے کی کوشش کرے، یعنی باتوں کے ساتھ. یعنی مباحثہ مراد ہے، مناظرہ مراد ہے، آرگیومنٹ، کانٹیسٹ، ڈیبیٹ. ایسی ڈیبیٹ ہو جو احسن طریقے کی ہو. وہ احسن طریقہ کیا ہو سکتا ہے؟ کسی بھی کام کے احسن ہونے کے لیے دو شرائط ہیں. ایک یہ کہ نیت خالص ہو، صرف اللہ کی رضا کے لیے ہو کوئی کام، جب وہ احسن بنتا ہے. یعنی جب آپ کسی سے جھگڑیں تو اپنے کسی ذاتی انتقام کے لیے نہیں. عام طور پہ ہم کب بحث میں پڑتے ہیں، یہ دوسرے سے جرا کب کرتے ہیں؟ جب ہمیں کوئی بات بری لگتی، اپنی انا کی تسکین کے لیے یا اپنی سیٹسفیکشن کے لیے یا اپنے اوپر سے الزام اتارنے کے لیے اس وقت ہم خوب باتیں کرتے ہیں. لیکن جب نیت اللہ کے لیے خالص ہوگی تو جب ہم بات بھی کریں گے تو وہ بات بھی جچی تلی اور نپی تلی ہوگی، جذباتیت سے خالی ہوگی، ایموشنل رویہ نہیں ہوگا. جادلہم باللتی ہی احسن، اس میں نرمی ہوگی، اس میں محبت ہوگی. اور احسن عمل کی دوسری شرط کیا ہے؟ طریقہ سنت کے مطابق ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا انقلاب بھی کوئی برپا کر سکا انسانوں کی تاریخ میں یا انسانوں کے دل و دماغ میں؟ نہیں.
لیکن آپ کا بحث مباحثہ کیسا ہوتا تھا؟ یعنی آپ نے جب وفد نجران کے ساتھ گفتگو کی یا مشرکین مکہ کے ساتھ جب آپ کی گفتگو ہوتی تھی تو آپ کا انداز کیا ہوتا تھا؟ کیا آپ اس میں فائر بیک کر رہے ہوتے تھے، یا آپ اس میں کوئی غیظ و غضب دکھا رہے ہوتے تھے، یا آپ اس میں شور ہنگامہ کر رہے ہوتے تھے، یا کس قسم کا وہ مناظرہ ہوتا تھا؟ التی احسن کون سا ہے؟ جو آپ کے طریقے کے مطابق ہے، کہ آپ دوسرے کے ساتھ آرگیو کر سکتے ہیں لیکن اس میں ٹھنڈے دل کے ساتھ، جذبات کو کنٹرول کرتے ہوئے، نفرت پر مبنی نہیں، اللہ کی خاطر. اور اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک میں خاص طور پر اہل کتاب کے ساتھ جدال کی بات آتی. وہ آیت کیا ہے؟ وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، کہ اہل کتاب کے ساتھ جدال مت کرو مگر اس طریقے پر جو احسن ہو. إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ، مگر وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا ان میں سے، ان کے ساتھ تو پھر جدال کام نہیں آئے گا. تو بات یہ ہے کہ اگر کوئی شخص واقعی سچا مسلم ہے تو اس کے اندر ساری انسانیت کی خیر خواہی ہو، اور جو خیر خواہ ہوگا وہ لوگوں کو اپنی ذات کی طرف نہیں، کیونکہ اس کے لیے اس کا دین اس کی اپنی ذات سے بڑی چیز ہے، وہ دین کی طرف پوری سچائی، خلوص اور ہمدردی سے لوگوں کو بلائے گا، جس میں حکمت بھی ہوگی اور اچھی نصیحت بھی ہوگی، دلوں کو موہنے والی باتیں ہوں گی اور بہترین انداز سے مناظرہ ہوگا. ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اہل کتاب کو اس آیت پر مبنی آپ نے رومیوں کے بادشاہ کو خط لکھا تھا، تو خط کا خطاب کیا تھا؟ عظیم الروم کہہ کے اس کو پکارا تھا. یعنی بادشاہ کو لکھ رہے تھے، آپ اسلام کی طرف بلا رہے تھے، لیکن آپ دیکھیے کہ ٹائٹل اس کو جو اس کے ملک کے لوگ اس کو دیتے تھے، عظیم الروم. آپ نے یہ بھی فرمایا کہ انزل الناس منازلہم، لوگوں کو ان کے منازل اور درجوں پہ رکھو. اگر کوئی شخص اپنی قوم کے اندر محترم ہے تو تم بھی اس کو احترام دو. یہ نہ کہو کہ اس کا کیا احترام، یہ تو مسلمان ہی نہیں. انسانی جان سب محترم ہے، تو کسی بھی انسان کے ساتھ اگر آپ احترام سے بات کریں گے تو وہ آپ کی بات سنے گا. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ قرآن پاک میں یا اہل الکتاب کہہ کے پکارا گیا، اے پیپل آف بک. ایسے نام سے نہیں پکارا گیا جو ان کو ناپسند ہو. پھر اسی طرح جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کی اصلاح کرتے تھے تو اس میں بھی کہتے تھے ما بال اقوام، لوگوں کو کیا ہو گیا کہ ایسا اور ایسا کرتے ہیں. لیکن جدال یا مباحثہ اس وقت اس میں گرما گرمی آتی ہے جب بحث کرنے والے کو یا تو اپنے علم کی برتری جتانا مقصود ہوتی، تو وہ اس علم کے غرور میں مبتلا ہو کے اپنی آواز بھی بہت بلند کرے گا، چیخے چلائے گا، یا اس کے ایکشن بھی پھر اسی طرح ہوں گے جس میں تکبر اور اپنی ذاتی بڑائی پائی جائے گی. لیکن جب پیغام پہنچانے والے کی ساری نظر اس پہ ہوتی ہے کہ پیغام پہنچ جائے، مقصد پورا ہو جائے، تو پھر اس کے رویے میں کوئی ایروگنس نہیں ہو سکتی، سختی نہیں ہو سکتی. پھر اس کے اندر نرمی ہوگی، سیلف کنٹرول ہوگا، وہ ایموشنل نہیں ہوگا، اس کے اندر دوسرے پر زیادتی کرنے کی خواہش نہیں ہوگی، اس کے اندر کسی ذاتی جیت کی خواہش نہیں ہوگی، وہ کسی مقابلے میں اس لیے شریک نہیں ہوگا کہ وہ اپنی ذات کو فائدہ پہنچائے. وہ تو دین کی عزت اور دین کی خدمت کے لیے یہ سب کام کرے گا. اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ سارے پیغمبروں کا اسوہ حسنہ ہمارے سامنے. نوح علیہ السلام کی قوم نے ان کو کیا کہا تھا؟ پیچھے پڑ چکے ہیں آپ، کچھ یاد ہے؟ کیا الزام لگایا تھا انہوں نے؟ انا لنراک فی ضلال مبین. کیا کہا؟ یا قوم لیس بی ضلالہ. کوئی فالتو بات نہیں کی کہ ہاں تم ہوگے گمراہ، نہیں، لیس بی ضلالہ. پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں ہود علیہ السلام، ان کو ان کی قوم نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا انا لنراک فی صفاحۃ، ہم تمہیں حماقت میں مبتلا پاتے ہیں. وانا لنظنک من الکاذبین، تم تو ہمیں جھوٹے نظر آتے ہو. اب آپ کو کوئی پاگل اور جھوٹا کہے، آپ جواب میں کیا کریں گے اس کے ساتھ؟ تم تو نرے پاگل ہو. اگر آپ کو ذرا پرسنلی لینا اس کو اپنے اوپر، یا کوئی جھوٹا کہہ کے پکارے آپ کو، پھر آپ اس سے کریں خیر خواہی، پھر کنٹرول رہ کے بات کریں. کہیں گے یا قوم لیس بی صفاحہ، اے میری قوم میں کسی حماقت میں مبتلا نہیں. کتنا ٹھنڈا جواب ہے، کوئی بحث نہیں. شعیب علیہ السلام کو انہوں نے نماز کا تانا دیا تھا، اصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا. انہوں نے جواب میں کیا کہا تھا؟
ان اريد الا الاصلاح، میں تو اصلاح چاہتا ہوں، مستطاعت، جو میری استطاعت میں ہے. پیچھے سارے آپ خود یہ مکالمے لکھ چکے ہوں گے اپنے اس اسائنمنٹ میں. جو موسیٰ علیہ السلام کو کہاں بھیجا گیا تھا؟ فرعون کے دربار میں. کیا خاص نصیحت کر کے بھیجا گیا تھا؟ اذهب الى فرعون انه طغى فقل هل لك الى ان تزكى واهديك الى ربك فتخشى. هل لك الى ان تزكى، انداز آپ دیکھیں، سوالیہ انداز ہے. اور پھر موسیٰ علیہ السلام اور ہارون دونوں کو کیا کہا گیا تھا علیہ السلام کو؟ فقولا له قولا لینا، جا کے اس سے نرمی سے بات کرنا. لعلہ یتذکر او یخشی، شاید نصیحت پکڑ لے یا ڈر جائے. فرعون جیسے متکبر کے سامنے بات کرتے ہوئے کیا کرنا؟ نرمی سے. اور پھر فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو کیا کہا تھا کہ یہ رسول تو مجنون معلوم ہوتے ہیں. اور پھر جتنے سوال کیے مذاق میں، موسیٰ علیہ السلام نے جدال میں جواباً کیسے جواب دیے. جب رب العالمین کے بارے میں پوچھا، وہ اتنے خوبصورت انداز میں اپنے مقصد پر فوکس رکھتے ہیں اور درست جواب دیتے چلے جاتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ ربکم و رب آبائکم الاولین، تمہارا رب اور تمہارے پہلے آبا و اجداد کا رب. پھر وہ کہتے ہیں یہ رسول تو مجنون معلوم ہوتا، تو وہ کہتے ہیں رب المشرق والمغرب وما بینہما. لیکن کسی بات پر اوفینڈ نہیں ہوتے، کسی بات پر برہم نہیں ہوتے، کسی بات پر غصے میں نہیں آتے، جذباتیت کا شکار نہیں ہوتے. یہ ہے اسوہ حسنہ، یہ ہے دین کی طرف بلانے کا طریقہ. ہم عام طور پر کیا سمجھتے، چونکہ ہم حق پر ہیں، ہم سچ بتا رہے ہیں، ہم تمہیں نیکی کی طرف بلا رہے ہیں، ہم تمہارا بھلا کر رہے ہیں، لہٰذا تم ہماری غضبناکی سنو. تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ نہیں سنتے تو نہ سنو، خود ہی عذاب آئے گا، خود ہی پکڑے جاؤ گے تو پھر سمجھ آ جائے گی. تو ایک مومن کا، ایک دائی کا رویہ یہ نہیں ہوتا. اب دیکھیے کہ اس وقت جو صورتحال دنیا میں ہو رہی ہے اور جو کچھ کیا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اور ذات کے ساتھ، یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہے. دس از ناٹ فار دا ویری فرسٹ ٹائم ان دا ہسٹری. یہ تو رائٹ فرام دا بگننگ یہ سب کچھ ہوا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب خود موجود تھے تو آپ نے کیا کیا؟ وہ عورت جو آپ پر کوڑا پھینکتی تھی، آپ نے جواب میں کیا کیا اس کے ساتھ؟ کیا کیا؟ وہ روز کوڑا پھینکتی تھی بلا ناغہ، صرف ایک دن نہیں، روز. اور آپ کیسے گزرتے تھے؟ کوئی جوابی کاروائی نہیں کرتے تھے. اور اگلے دن پھر وہی. پھر ایک دن جب وہ نہیں آئی، پوچھا وہ کہاں گئی، پتہ چلا کہ وہ بیمار ہے. آج آپ اس کا حال پوچھنے چلے جاتے، کیا وہ مسلمان نہ ہوگی؟ پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ جب ابو لہب کی بیوی نے آپ کو مذمم کہا تو آپ نے جواب کیا دیا؟ وہ مجھے نہیں کہہ رہی کیونکہ یہ میرا تو یہ نام ہی نہیں، میں تو محمد ہوں، تو اس لیے وہ تو میرے بارے میں ہے ہی نہیں. ایک نہیں، بے شمار مثالیں ہیں کہ جس میں آپ نے اپنی ذات کے لیے لوگوں سے انتقام نہیں لیا. نتیجہ کیا ہوتا تھا کہ جو بھی آپ کے قریب آتا وہ آپ کے حسن سلوک سے متاثر ہو کے آپ کا ہو جاتا، آپ کا دین اختیار کر لیتا. آج ہم آپ کے پیروکار ہیں، ٹھیک ہے، ہمیں اتنی اجازت ہے، اگر تم بدلہ لینا چاہو تو جتنا کیا گیا اتنا کر سکتے، اس سے آگے نہیں نکل سکتے. لیکن بحث کرنا ہے، مباحثہ کرنا ہے، جو کچھ، مگر حدود کے اندر، حدود سے باہر نہیں. ایسی جذباتیت نہیں کہ جس کی وجہ سے الٹا ہمارا دین بدنام ہو. خوبصورت انداز، احتجاج کرو مگر پیسفلی، صبر کے ساتھ، اور اسلام کی حقیقت بتاؤ. پیار محبت سے ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ. کہاں ہے موعظۃ حسنہ؟ کہاں ہے دلوں کو موہ لینے والے انداز کہ جس میں لوگوں کو صرف غم اور غصے کے اظہار کے ساتھ نہیں، ان کے بھی ضمیر ہیں، ان کے ضمیر کو، ان کے شعور کو، ان کے دلوں کو جھنجھوڑا جائے کہ کیا کوئی بھی شخص اپنے باپ کے لیے، اپنے کسی لیڈر کے لیے، اپنی کسی محترم ہستی کے لیے ایسا کر سکتا ہے؟ کوئی بھی اپنے بڑے کے لیے ایسا نہیں کرتا. اور پھر یہ کہ سب سے اہم بات، اگر ہم اپنا اصل کام کرتے ہوں تو یہ دن نہ آئے. یہ سب کچھ ہم دوسرے کے کھاتے میں ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اس کی زیادتی اور اس کا ظلم ہے، لیکن ہم خود جو لوگوں کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں انہیں دین کی طرف پیار محبت سے نہ بلا کے، تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ آپ کو معلوم ہے کہ جب
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف ملوک کو خط لکھے تھے تو ان کے ریاکشن مختلف تھے. کچھ ایسے تھے کہ جنہوں نے آپ کے بھیجے ہوئے ایلچی کو، آپ کے بھیجے ہوئے جو مشن تھے ان کو عزت دی، اور کچھ ایسے تھے کہ جنہوں نے آپ کا خط پھاڑ دیا. لیکن آپ کا ریاکشن اس پہ کیا تھا؟ جب پرویز نے آپ کا خط پھاڑا تھا، جو ایرانیوں کا بادشاہ تھا، تو آپ نے کیا کہا تھا اس موقع پر؟ اس نے خط نہیں پھاڑا، اس نے اپنی حکومت کے ٹکڑے کر دیے. کہ جب کوئی شخص غصے میں آ کے ایسا ریاکشن ظاہر کرتا ہے تو دوسرے کو نہیں، دراصل خود کو نقصان دیتا ہے، خود کو نقصان دیتا ہے. اور ہم اس وقت یہ بات بھول جاتے ہیں کہ کبھی بھی نیگیٹو ریاکشن پازیٹو اثرات پیدا نہیں کیا کرتا. مثبت نتائج کے لیے مثبت رویہ ہی کام کرتا ہے، اور اسی چیز کی طرف ہمارا دین ہمیں بلاتا ہے. ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ. اور جہاں جھگڑے کی ضرورت بھی پیش آئے تو جھگڑا بھی کیسے کرو؟ وجادلہم باللتی ہی احسن. وہاں بھی تمہیں احسن رویہ اختیار کرنا ہے. ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمہتدین. بے شک تیرا رب وہ خوب جانتا ہے کون بہکا ہوا ہے. اپنا معاملہ کس کے ساتھ رکھو؟ اپنے رب کے ساتھ. وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ. اور وہ زیادہ جانتا ہے ہدایت پانے والوں کو، کہ کون ہدایت پر ہے اور کون بگڑا ہوا ہے اور کون بہکا ہوا ہے، یہ تو اس کو پتا ہے. اب دیکھیے کہ غلط کام ہمیشہ غلط ہی ہوتا ہے، کوئی بھی کرے، لیکن ہم دوسروں کی غلطیوں کو تو دیکھنے کے لیے ہر دم تیار رہتے ہیں. ہم اپنی غلطیوں کو کیوں بھول جاتے ہیں؟ ہم میں سے ہر اپنی ذاتی زندگی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اور آپ کے طریقے کی کیسے کیسے مخالفت کر رہے ہیں. کیا ہم چلتا پھرتا مذاق نہیں ہے دین کا؟ ہم خود اگر ہمیں بیٹھ کے کھانا نہیں آتا، اگر ہمیں دائیں ہاتھ سے کھانا نہیں آتا، چھوٹی چھوٹی سنتیں، تو ہم کس چیز کا نمونہ اور مثال پیش کر رہے ہیں. لیکن جب کہیں پر کچھ ہوتا ہے تو اس وقت ہم محبت کے دعوے کرنے لگتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی محبت کا معیار کیا بتایا؟ من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ. جو میری سنت سے محبت کرے گا وہ دراصل مجھ سے محبت کرتا ہے، اور جو مجھ سے محبت کرے گا وہ میرے ساتھ جنت میں داخل ہوگا، وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. کیا ہم سب پر آپ کی اطاعت لازم نہیں ہے؟ لیکن ہم دن رات آپ کی نافرمانی کرتے. ہمارا کون سا کام آپ کے طریقے پر ہے؟ دین کی نمائندگی یا تبلیغ کا معاملہ ہو، کیا وہ سنت کے مطابق ہے؟ یا ہمارا چلنا پھرنا، گفتگو کرنا، لوگوں کے ساتھ معاملہ کرنا وہ سنت کے مطابق ہے؟ دن رات تو سنت کی خلاف ورزی ہم خود کر رہے ہیں. اگر ہم خود سنت کے پیروکار ہوں، کسی کو جرت ہی نہ ہو کہ کوئی ایسا کر سکے. یہ سب اس وقت ہوتا ہے جب ہمارے اندر کمزوری ہوتی ہے، اور وہ کمزوری ہمارے اپنے کردار کی کمزوری ہے، ہمارے کردار کی کمزوری. اگر ہمارے کردار مضبوط ہوں اور ہم آپ کے اسوہ حسنہ کی پیروی کرتے نظر آئیں، آپ کے طریقے پہ ہم چلتے نظر آئیں، تو سب کو پتا ہو کہ یہ اتنے مخلص لوگ ہیں، اتنے سچے لوگ ہیں کہ یہ تو صبح اٹھنے سے لے کے رات سونے تک ہر چیز میں ان کی پیروی کر رہے ہیں. جب ہماری اپنی مجلسوں کے اندر، ہمارے گھروں کے اندر، ہمارے اداروں کے اندر لوگ عملاً سنت کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں، سنت کے اوپر ہنس رہے ہوتے ہیں، مسنون داڑھی پہ ہم ہنستے ہیں، لباس پہ ہم ہنستے ہیں، بہت سے طریقوں پہ ہم ہنستے ہیں، کوئی اور نہیں ہم خود. آپ دیکھیے ایک عام محاورہ ہے، اگر کوئی ینگ بچہ داڑھی رکھ لے تو خود مسلمان اس کو کیا کہتے ہیں؟ تم کیا کارٹون بن گئے ہو، کہتے ہیں نا. خود مسلمانوں کو کہتے ہیں، حالانکہ وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ سنت کی پیروی کر رہے ہوتے ہیں. حجاب پہ ہم ہنستے ہیں، اپنی دینی شعار پہ ہم ہنستے ہیں. ہماری مجلسوں میں یہ ساری چیزیں ایک مذاق بن گئی ہیں. تو یہ تو ہمارا آئینہ جو ہمیں دکھایا جا رہا ہے. پھر فرمایا وَإِنْ عَاقَبْتُمْ، اور اگر تم کو بدلہ لینا ہے، فَعَاقِبُوا، تو بدلہ لے لو. لیکن کیسا؟ بِمِثْل، مانند اس کے جو، مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، جو تمہیں سزا دی گئی. عاقبہ اور عوقبہ یہ سب عین قاف بے سے. عقب کہتے ہیں ایڑی کو یا پیچھے کو. عاقبت کیا ہوتی ہے؟ سزا جو کسی کے پیچھے لگ کر اس کو دی جاتی، یا کسی کام میں نتیجے کے طور پر جو سزا دی جاتی. عقاب بھی اسی سے پھر بدلے کا معنی بھی، کہ اگر کوئی تمہارے ساتھ زیادتی کرے، تمہاری ذات کے ساتھ یا تمہارے دین کے ساتھ یا تمہارے نبی کے ساتھ یا تمہاری کتاب کے ساتھ، وَإِنْ عَاقَبْتُمْ، تو تمہیں حق ہے کس چیز کا؟ فَعَاقِبُوا،
بدلہ لینے کا. لیکن کتنا؟ بمثل، بس اتنا، آگے نہیں بڑھ سکتے. دوسروں کی عمارتیں نہیں جلا سکتے، ان کی جانیں نہیں لے سکتے. بمثل، اس کی طرح، ما عوقبتم بھی، جو تمہیں سزا دی گئی، جو تمہارے ساتھ کیا گیا. اور یہ کس لیے اجازت دی گئی؟ کیونکہ انسان کمزور ہے، انسانی کمزوری کی رعایت رکھتے ہوئے. لیکن وَلَئِن صَبَرْتُمْ، اور البتہ اگر تم صبر کرو، لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ، تو وہ بہتر ہے صبر کرنے والوں کے لیے. اور صبر کیا ہوتا ہے؟ رک جانا، اپنے آپ کو منفی رویے سے روک لینا. یعنی جوابی کاروائی کی اجازت تو ہے، لیکن اصل کردار صبر کا کردار ہے. سورۃ شورى آیت 40 میں آتا ہے جزاء سیئۃ سیئۃ مثلھا فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ. المائدہ 45 میں آتا ہے والجروح قصاص فمن تصدق بہ فہو کفارۃ اللہ. دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں. کچھ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کی نگاہیں انسانوں میں اٹکی ہوئی ہوتی ہیں، وہ ہر چیز کو انسانوں کی نظر سے دیکھتے ہیں، لوگ کیا کہتے ہیں، لوگ کیا سوچتے ہیں، اور پھر وہ صرف لوگوں کی کاروائیاں اور لوگوں کے کام اور لوگوں کے طریقے اور لوگوں انہی کو اہمیت دیتے ہیں. اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی نگاہ لوگوں میں نہیں خدا میں اٹکی ہوئی ہوتی ہے. وہ ہر ایکشن کو چھوٹا ہو یا بڑا، تنہائی میں کریں یا سب کے سامنے کریں، کس طرح دیکھتے ہیں کہ وہ دیکھ رہا ہے، وہ کیا کہے گا. یعنی ایک یہ رویہ ہے کہ کوئی کام کرتے ہوئے یہ دیکھا جائے لوگ کیا کہیں گے، اور ایک یہ رویہ ہے کہ کوئی کام کرتے ہوئے یہ دیکھا جائے وہ کیا کہے گا، اللہ کیا کہے گا. کچھ یہ دیکھتے ہیں کہ لوگوں کی نظر میں اس کی کتنی امپورٹنس ہے، اور کچھ یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ کی نظر میں اس کی کتنی اہمیت ہے. صبر وہ کر سکتا ہے جو کسی بھی چیز کو صرف اللہ کی نگاہ سے دیکھے کہ اللہ تو دیکھتا ہے، اللہ تو جانتا ہے. مثلاً اگر آپ پر کوئی جھوٹا الزام لگا دیتا ہے، اب جو لوگ لوگوں کو سامنے رکھتے ہیں وہ فوراً کیا کریں گے؟ صفائیاں پیش کریں گے اور فوراً ایک ریئیکشنری رویہ اختیار کریں گے کہ سارے لوگ میرے بارے میں تو سوچیں گے شاید میں ایسی ہوں. مثلا کسی نے آپ کو جھوٹا کہہ دیا، آپ جھوٹے نہیں ہیں لیکن کوئی آپ کو جھوٹا کہہ دیتا، اور اب آپ کیا کرتے؟ فوراً غصے میں آ جاتے، تم نے مجھے جھوٹا کہا، میں تو مزہ چکھاتا ہوں جھوٹے مجھے کہنے کا. اچھا، وہ اس کا اتنا بڑا ایک ہوا بن جائے گا اور اتنی بڑی بات بن جائے گی، کس لیے؟ تاکہ وہ لوگوں کی نظروں میں سچا ہو جائے. نہیں، لوگ تو مجھے جھوٹا ہی سمجھ لیں گے، مجھے تو تردید کرنی ہے کہ میں جھوٹا نہیں ہوں، لہٰذا اپنے سارے کام کاج چھوڑ کے وہ کیا کرے گا؟ صفائیاں پیش کرنے میں ساری طاقت لگا دے گا، اور اس بات میں کہ وہ اپنے اوپر سے الزام دھوئے اور پھر جس نے کہا اس کے پیچھے لگ جائے اور اس کو مزہ چکھائے اور ایک اور ہی سلسلہ شروع ہو جائے. اور وہ شخص جو اس بات کو اللہ کی نظر میں دیکھے گا کہ کسی نے اس کو جھوٹا کہا تو وہ کیا کرے گا؟ ٹھیک ہے، وہ جانتا ہے میں کیا ہوں اور کیا نہیں، میں اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کرتا ہوں. اور اس کے بعد وہ کیا کرے گا؟ صبر کر کے آگے اپنا کام کرے گا. لیکن یہ دوسرا رویہ بہت کم لوگوں کو نصیب ہوتا ہے، جیسے سورۃ شورى میں بھی آتا ہے وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ، کہ صبر کر کے پھر دوسرے سے بدلہ نہ لینا، معاف کر دینا. فَإِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، یہ بڑی ہمت کے کاموں میں سے کہ کوئی آپ کو کچھ کہہ دے اور آپ اس کو اگنور کر دیں کہ اللہ تو جانتا نا میں ایسا نہیں ہوں، اور معاملہ اللہ کے حوالے کر دے. فرمایا لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ. کیوں؟ اس لیے کہ جو اللہ سے بدلہ ملنے والا ہے اس پر، اس صبر پر، اس کی خاطر انسان سب کچھ نظر انداز کر دے گا جو بھی انسان کرے. اب دیکھیں نا، پھر وہ جھوٹے کی مثال لیں. کسی نے آپ کو جھوٹا کہا، آپ اس کو پی گئے، گویا کوئی بات ہی نہیں تھی، ایسے اگنور کیا، درگزر کیا، معاف کیا جیسے کچھ ہوا ہی نہیں، ظاہر ہی نہیں کیا کہ میں نے کچھ محسوس بھی کیا. یہ کون کر سکتا ہے؟ صرف وہ جسے پتا ہو کہ میرا یہ پینا میرے رب کی نگاہ میں بہت ہی عظیم کام ہے، عزم الامور میں سے ہے، اور اس پر بہترین جزا ہے. صرف وہ پی سکتا ہے، کوئی دوسرا یہ گھونٹ نہیں پی سکتا. کسی جھوٹے الزام کے جواب میں صرف وہ صبر کر سکتا ہے جس کو پتا ہو اس کا اجر بہت بڑا ہے اور رب دینے والا ہے، کوئی دوسرا نہیں. دوسرے کیا کریں گے؟ اپنی کلیریفیکیشن، صفائیاں، ادھر بات ادھر بات، ایک اور فساد. حضرت حذیفہ سے روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ایمان والو، بے سوچے سمجھے لوگوں کی پیروی نہ کرو. جیسے کہا جاتا ہے کہ اگر ہمارے ساتھ اچھا برتاؤ کیا گیا
تو ہم بھی اچھا کریں گے، اور اگر نہیں کیا گیا تو ہم بھی نہیں کریں گے. بلکہ اپنے آپ کو اس بات کا خوگر بناؤ کہ اگر لوگ تمہارے ساتھ اچھے سلوک سے پیش آئیں تو تم بھی حسن سلوک سے پیش آؤ، اور اگر لوگ تمہارے ساتھ برا اور ناروا سلوک کریں تو بھی تم ان کے ساتھ ظلم اور زیادتی نہ کرو. اچھے کے ساتھ اچھا بننا کوئی اچھائی ہے؟ کوئی اچھائی نہیں. جو آپ کے ساتھ اچھا ہے آپ بدلے میں اس کے ساتھ اچھے ہیں، تو آپ کہاں ہیں کہ اچھے ہیں؟ آپ تو صرف جوابی کارروائی کر رہے ہیں، کیونکہ دوسرا آپ کے ساتھ برا نہیں کر رہا. آپ اچھے کب ہیں؟ کہ جب دوسرا آپ کے ساتھ برا کرے پھر آپ اچھے بن کے دکھائیں. اب پتہ چلے گا کہ ہاں آپ واقعی اچھے ہیں، کیونکہ آپ اس وقت بھی اچھے تھے جب کوئی اچھا کر رہا تھا، آپ اس وقت بھی اچھے ہیں جب کوئی برا کر رہا ہے. اصل اچھا وہ ہے جو برائی کے جواب میں اچھا کر سکے، اور یہ صرف صبر کرنے والے کر سکتے ہیں. اس لیے کہا گیا نا، لا تخن من خانک، جو تمہارے ساتھ خیانت کرے تم اس کے ساتھ خیانت نہ کرو. کوئی اس کا جواز نہیں کہ فلاں نے جو ایسا کیا تھا تو میں بھی کیوں نہ کر لوں. نہیں، اپنے رویے کو دوسروں کے رویے کے تابع نہیں کرنا، اپنے رویے کو اپنا ہی رکھنا ہے. یہ کہتے ہیں نا کہ مین آف پرنسپل، کہ میرا یہ اصول ہے، اگر کوئی اور اس سے دوسری بات کرتا ہے تو وہ اس کا طریقہ ہے، میرا یہ طریقہ نہیں ہے. کیونکہ بعض اوقات لوگ اکساتے ہیں نا، دیکھو تم پاگل ہو، اس نے تمہارے ساتھ ایسا کیا ویسا کیا، تم پھر بھی اچھا کرو گے، تم بے وقوف ہو. تو ایسے موقع پر آپ کیا کہیں گے کہ نہیں مجھے یہی کرنا ہے کیونکہ میری زندگی کا اصول یہ ہے. کوئی کیا کرتا ہے وہ اس کا اصول ہے، اس کا طریقہ ہے، لیکن میرا طریقہ یہ ہے کہ مجھے اچھا ہی رہنا ہے. یہ صرف اس وقت ہو سکتا ہے جب آپ صبر کریں. پھر آپ دیکھیں، پھر تاکید سے کہا گیا وَاصْبِرْ. اب آپ دیکھ لیجئے کہ ان 2 آیتوں میں 4 دفعہ صبر کی بات آ رہی. وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِّلصَّابِرِينَ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ. صبر ہی کرو، اور نہیں صبر کی توفیق مگر اللہ کے ساتھ، یعنی اللہ صبر کی توفیق دیتا ہے. جیسے سورۃ فصلت میں آتا ہے وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ. نہیں یہ ڈالا گیا مگر ان لوگوں میں جنہوں نے صبر کیا، اور نہیں ڈالا گیا مگر بہت بڑا حصہ رکھتے ہیں، بہت خوش قسمت لوگ ہیں، بڑے نصیبے والے. صبر صرف ان کو ملتا ہے، ہر ایک کو نہیں ملتا. اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کہیں کوئی شکوہ نہیں. والد نے کیا کیا جب ان کو چھوڑا تو کیا کہا؟ سأستغفر لک ربی. باپ نے کہا کہ تم اگر باز نہ آئے تو میں تجھے سنسار کر دوں گا. وہجرنی ملیہ، نکل جاؤ یہاں سے. اور ابراہیم کا رویہ سأستغفر لک ربی. قوم لوط کیا کچھ کر رہی ہے، اس سے بری قوم کوئی دنیا میں ہوگی، اور ابراہیم علیہ السلام جھگڑ رہے ہیں کہ یا رب اور مہلت دے دے. اور اس کے علاوہ بھی جہاں جہاں جو مشکلات اور تکلیفیں آئیں ہر جگہ صبر. بڑھاپے میں اولاد ملی پھر اس کو چھوڑنا پڑا. آسان بات نہیں ہے، یہ کچھ آسان نہیں ہے، لیکن کس طرح صبر. شکر صرف وہ کر سکتا ہے جو صبر کرنا جانے. شکر ادا نہیں ہو سکتا جب تک کہ صبر کی صفت نہ ہو. وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ. اور دعوت دین کا کام ہو ہی نہیں سکتا، اللہ کے راستے کی طرف بلایا جا ہی نہیں سکتا، کسی کو اس طرف لا سکتے ہی نہیں جب تک کہ انسان صبر نہ کرے اور جوابی کاروائیوں سے پرہیز نہ کرے. وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ. اور تم ان پر غم نہ کرو، یعنی ان کے رویے پر یا ان کے سلوک پر. وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ. اور نہ تم ضیق میں ہو. ضیق اور ضیق تنگی کے لیے آتا ہے. ضَيِّقًا حَرَجًا یعنی دل کی گھٹن اور غم کی کیفیت. کس سے؟ مما یمکرون، ان کی چالوں اور ان کی سازشوں سے. دل میں بھی گھٹن نہ لاؤ، غم نہ لاؤ، فکر ہی نہ کرو، جو چالیں وہ چل رہے ہیں. یہ ہے شاکر، شکر گزار، یہ ہے اعلی کردار، یہ ہے صبر. اب آپ دیکھیے، پہلا تھا اچھا بدلہ لینا لے لو، پھر کہا نہیں لیکن صبر کرو تو اچھا ہے. صبر کر لیا، اچھا صبر کر لیا، پھر کہا غم نہیں کرو. اب سوچئے ذرا کہ کریت میں نکالا جا رہا ہے. اچھا غم چھوڑ دیا، ولا تقو دیکن، دل کی گھٹن بھی چھوڑ دو، فکر ہی نہیں کرو. مما یمکرون، بالکل ریلیکس ہو جاؤ، اللہ پکڑنے کے لیے کافی ہے. ومکروا ومکر اللہ واللہ خیر الماکرین. ہمارے بس میں کیا ہے؟ وہ نہیں دیکھ رہا، وہ سب دیکھ رہا ہے. جو برا کرے گا اس پہ برائی خود پڑے گی. ہم خدائی ٹھیکیدار بن جاتے ہیں کہ نہیں ہمیں ہی یہ سب کچھ کر کے دم لینا ہے، جو ہمارے بس میں ہے اور جو نہیں، اور صحیح طریقے سے کریں یا غلط طریقے سے کریں. اینڈ ریزلٹ تو دیکھتے نہیں کسی چیز کا، بس اتنا جانتے ہیں کہ ہمارے جذبات کیا اور ان کا ہم جیسے تیسے اظہار کریں. ویسے سوئے رہتے ہیں، کام کچھ نہیں کرتے. اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم. کیوں نہیں پکڑتا؟
کیونکہ وہ ابھی ڈھیل دے رہا ہے. وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ، کیونکہ ہم بیٹھ کے بس بل کھاتے رہتے فلاں ایسا کیوں کرتا ہے، فلاں ایسا کیوں کرتا ہے، یہ ایسا کیوں کرتا ہے، وہ ایسا کیوں کرتا ہے. اللہ پہ بھی چھوڑو معاملہ، جو تمہارے حصے کا کام ہے وہ تم کرو، کرتے چلے جاؤ، اور باقی دوسروں کے رویے کی پرواہ نہ کرو، اس پہ نہیں جان گھلاؤ. کیونکہ اس سے حاصل کیا ہوتا ہے؟ اگر آپ کسی بات پہ بیٹھ کے روتے ہی رہیں، کسی بات پہ آپ صرف دکھی ہوتے رہیں، صرف آپ لوگوں کے رویے پہ شاکی رہیں اور غم میں گھلتے رہیں، فلاں نے یہ بات کیوں کہہ دی تھی، اور فلاں ایسا کیوں کرتا ہے، اور فلاں نے ایسا جواب کیوں دیا، اور فلاں نے مجھ پہ فلاں الزام کیوں لگا دیا، اور میں تو ایسی ہوں ہی نہیں، تو کیا کام کرنے کے قابل ہوں گے آپ؟ ساری تو آپ کی طاقت، صلاحیت، انرجی کس میں لگ گئی؟ گلنے میں. کرنے کا کام تو پھر کر ہی نہیں سکتے. کرنے کا کام اور پازیٹیولی آگے بڑھنے کا کام صرف وہ کر سکتا ہے جو فضولیات کی پرواہ نہ کرے، اور ان سب باتوں کو ایک طرف چھوڑ کے ان سب چیزوں کو اللہ کے حوالے کر دے، اس کے ذمے کر دے. وہ ہے نا، کافی ہے. کیا مطلب ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر. وہ کرے گا. آپ اپنا کام کریں اور جو اس کا کام ہے وہ اس پہ ڈال دیں اور جم کے لگے رہیں، کیونکہ صبر میں استقامت کا معنی بھی آتا ہے. ان اللہ مع الذین اتقوا، بے شک اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو تقوی اختیار کرتے ہیں، جو اللہ سے ڈرتے ہیں، جو گناہوں سے بچتے ہیں. والذین هم محسنون، اور وہ لوگ جو محسن ہیں، نیکوکار ہیں، بھلائی کرنے والے ہیں، صبر کرنے والے ہیں، لوگوں کے برے رویے کے جواب میں اچھا کرنے والے ہیں. ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، اور احسان میں کیا ہے کہ دوسرے کے برے رویے کے جواب میں اچھا، ہر حال میں اچھا ہی رکھنا. محسنون، اللہ کی مدد کس کے ساتھ ہے؟ ان اللہ مع الذین، ان لوگوں کے ساتھ ہے کہ جن کے اندر یہ دو صفات ہو، تقوی اور احسان، پھر اللہ کی مدد آ جائے گی. تو کرنے کا کام تو یہ ہے. اب دیکھیں کہ ہر مشکل موقع پہ پیغمبروں کے ساتھ اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنی مدد کا وعدہ کب کیا؟ مثلا سورۃ طٰہٰ میں آتا ہے آیت 46 میں، جب موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو فرعون کے دربار میں بھیجا تو کیا کہا؟ اننی معکما اسمع و ارا، میں تم دونوں کے ساتھ ہوں، میں سن بھی رہا ہوں، دیکھ بھی رہا ہوں، بالکل ڈرو نہیں، فکر نہیں کرو، جاؤ اور پیغام پہنچاؤ. اننی معکما اسمع و ارا. لیکن ہمیں اللہ کی مدد اور اللہ کے ساتھ کا یقین نہیں ہوتا، کیونکہ اصل چور اپنے اندر ہے نا. وہ کیا نہیں ہوتا جو اللہ چاہتا ہے ہم سے کہ کرو. نہ ادعو الی سبیل ربک، اور نہ ہی پھر اس کے بعد صبر. وہ مدد کہاں سے آئے گی؟ وہ حدیث یاد ہوگی آپ کو، وَاعْلَمْ أَنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبْرِ، کہ کامیابی صبر کے ساتھ ہے. جنگ بدر کے موقع پر جب اللہ تعالیٰ نے فرشتے بھیجے تو کیا کہا؟ اذ یوحی ربک الی الملائکۃ انی معکم، ملائکہ سے کہا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں. فثبتوا الذین آمنوا، ایمان والوں کو جما کے رکھو، میں ساتھ ہوں. غار ثور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر سے کیا کہا؟ ثانی اثنین سے کیا کہا؟ لا تحزن ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے، ان کے ساتھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہوتا ہمیں. موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے جب وہ فرعون اور اس کے سارا لشکر آ گیا تو بنی اسرائیل چیخ اٹھے، ہم تو پکڑے گئے. کیا کہا؟ کلا ان معی ربی سیہدینی، ہرگز نہیں، کوئی نہیں پکڑ سکتا، میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ ہمیں راہ دکھائے گا، وہ مجھے رستہ بتائے گا کہ مجھے کدھر کو جانا ہے. ہاں ہے آگے سمندر، ہے پیچھے دشمن. خود سوچے نا کہ کیا کیفیت ہوگی. اور بنی اسرائیل کی کیفیت اس وقت کیا تھی؟ ڈری ہوئی قوم تھی. کس سے؟ فرعون اور اس کے سارے آیان سلطنت سے، کہ اتنے ظلم کرتے تھے اور انتہائی ظالم لوگ تھے، اور وہ ان کو چھوڑ کے بھاگ کے جا رہے تھے. اور پیچھے سے وہ پہنچ گئے اور آگے دریا، اب کہاں جائیں؟ اور یقین دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کا، کلا ان معی ربی سیہدینی، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ مجھے نہیں چھوڑے گا. اور یہ صرف پیغمبروں کے ساتھ نہیں، اہل ایمان کے ساتھ بھی. ہوا معکم اینما کنتم. لیکن مدد کب آتی؟ جب انسان کے اندر تقویٰ اور احسان ہوتا ہے. ہمیں بدلنے کی ضرورت ہے. اللہ کی مدد دور نہیں، کمزوری ہمارے اندر ہوتی، غلطی ہماری ہوتی. سورۃ یونس 61 میں آتا ہے نا، وما تکون فی شأن وما تتلو منہ من قرآن ولا تعملون من عمل الا كنا علیکم شہودا اذ تفیضون فیہ. وہ دیکھ رہا ہوتا ہے، وہ سب جانتا ہے، وہ سنتا ہے. اس وقت ہم سب کو دوسروں کے رویے سے شاکی ہونے سے زیادہ
اپنے اعمال کی فکر کرنے کی ضرورت ہے، اپنے اندر تقوی اور احسان لانے کی. اور احسان اور محسن کے بارے میں پیچھے آپ پڑھ چکے. کیا ہوتا ہے احسان؟ ہر حال میں اچھا، کوئی اچھا کرے تو بھی اچھا، کوئی برا کرے تو بھی اچھا. پھر دیکھیں کیسے مدد آتی. یہ جو آ رہا ہے نا کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، تو حکمت کیا چیز ہے؟ اس کے بارے میں مولانا شبلی نعمانی نے مضمون لکھا تھا جس کا عنوان تھا ندوۃ العلماء کیا کر رہا ہے. ندوۃ العلماء کیا ہے؟ ندوہ نادی سے، نادی کلب کو کہتے ہیں، ندوہ گروپ کے معنی میں، اور علماء کا، اور ندوۃ العلماء جو نا لکھنؤ میں ایک جگہ کا نام ہے، یعنی ایک مدرسہ ہے. ٹھیک ہے کہ ندوۃ العلماء کیا کر رہا ہے، یعنی کس قسم کے علماء تیار کر رہا ہے. یہ ایسے ہی جیسے کوئی کہے الہدا کیا کر رہا ہے. اس مضمون میں کلکتے کے اخبار حبل المتین شمارہ 10 اگست یعنی 10 اگست 1906، اس میں ایک پیسج ہے، اقتباس ہے. یہ پیراگراف یا یہ اقتباس مولانا محمد اسحاق جلیس ندوی کی تاریخ ندوۃ العلماء حصہ اول سے بعض اضافوں کے ساتھ درج ذیل ہے، یعنی ریفرنس دیا ہوا. یہ لکھا ہوا ہے کہ جس زمانے میں روسی قوم، روس رشیا بت پرست تھی، شہنشاہ روس ولادیمیر نے مذاہب کی تحقیق کے لیے ایک جلسہ طلب کیا، یعنی ایک لوگوں کو بلایا جس میں علماء اسلام کو بھی بلایا. جو صاحب اس غرض کے لیے قازان سے تشریف لائے تھے، انہوں نے اسلام کے تمام عقائد اور فلسفے میں سے صرف یہ مسئلہ منتخب کر کے پیش کیا کہ اسلام میں سور کا گوشت کھانا بالکل حرام ہے. یعنی اسلام کو جب انہوں نے پیش کیا، یہ ریپرزینٹ کیا کہ اسلام کیا ہے، تو انہوں نے کیا بتایا کہ اس میں سور کا گوشت نہیں کھا سکتے. مورخ روس ہسٹورین لکھتے ہیں کہ شہنشاہ روس ولادیمیر اسلام کی طرف مائل تھا اور چاہتا تھا کہ تمام قوم روس کے لیے مذہب اسلام کا انتخاب کرے، لیکن قازانی عالم نے شریعت کے تمام احکام میں سے صرف اس مسئلے کو پیش کر کے اس پر اس قدر زور دیا کہ شہنشاہ نے غصے میں آ کر انہیں دربار سے نکلوا دیا اور عیسائی مذہب قبول کر لیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ روس کے 6 کروڑ آدمی عیسائیت میں تبدیل ہو گئے، یعنی عیسائی بن گئے. تو یہ لکھتا ہے کہ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ خدا کے بندوں کو خدا کے دین کی طرف بلائیں، مگر اس کے برعکس وہ یہ کر رہے ہیں کہ آپس کے جھگڑوں سے لوگوں کو اسلام سے بدکائے ہوئے ہیں. یہ موجودہ زمانے کے مسلمانوں کا سب سے بڑا جرم ہے. دنیا کی قوموں کو دین حق سے قریب کرنا تو درکنار، وہ انہیں دین سے دور کر رہے ہیں. اس جرم کے ساتھ مسلمان خدا کی مدد کے مستحق ہرگز نہیں ہو سکتے. بظاہر یہ غفلت بڑی عجیب معلوم ہوتی ہے، مگر اس سے زیادہ عجیب بات یہ ہے کہ یہ غفلت بدستور آج بھی جاری ہے. قازان کے عالم کی غلطی یہ تھی کہ انہوں نے زار روس سے غیر حکیمانہ گفتگو کی، جس سے وہ غصے میں آ گیا اور بدک گیا. آج کے مسلمانوں کی غلطی بھی یہی ہے، وہ اپنے مخاطب گروہوں سے بے فائدہ مقابلہ آرائی جاری کیے ہوئے ہیں. اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اسلام کے مخالفین کے دل اسلام کے بارے میں سخت ہو گئے ہیں. تو ادعو الی سبیل ربک بالحکمت کا مطلب کیا ہے؟ حکمت کا مطلب ہوتا ہے پوری پلاننگ اور سوچ سمجھ کے ساتھ اور نتیجے کو دیکھ کر کوئی فیصلہ کرنا کہ جو کام ہم کرنے جا رہے ہیں اس کا نتیجہ کیا نکلے گا. اس کی چھوٹی سی مثال ہے، مثلا آپ چاول بناتے ہیں، بوائل ہی کرنے رائس آپ نے، آپ جب اس میں پانی ڈالتے ہیں تو کتنا ڈالتے ہیں؟ انہیں ایک اندازے سے ڈالتے ہیں نا، اتنا تو نہیں ڈالتے، مثلا دگنا مثال کے طور پہ. آپ یہ تو نہیں کرتے کہ 4 گنا ڈال دیں، پانی کھول دیں ٹیپ اور جتنا آ جائے ڈال کے رکھ دیں. کیوں نہیں کرتے ایسے؟ آپ ڈیسیژن لیتے کہ نہیں اتنے چاول ہیں لہذا اتنا پانی ڈالیں گے. آپ کو معلوم ہے کہ اگر میں نے اس سے کم ڈالا یا اس سے ڈبل کر دیا تو کیا ہوگا؟ خراب ہو جائیں گے، کھانے کے قابل نہیں رہیں گے، یا کچے ہوں گے یا بہت زیادہ پک جائیں گے اور وہ کھانے میں دقت ہوگی دونوں طرح سے. اب حکمت کیا ہے کہ آپ کا فیصلہ درست ہو جس کا نتیجہ بھی درست ہو، یعنی ایسا کام ایسے طریقے سے کرنا کہ جس کے ذریعے انسان صحیح نتیجے یا اینڈ تک پہنچے، اور ہر ایسے کام سے بچنا کہ جس کے نتیجے میں خرابی زیادہ آئے. کہتے ہیں نا بے وقوف دوست سے عقل مند دشمن بہتر ہوتا ہے، بے وقوف دوست سے. اور بے وقوف دوست کون ہوتا ہے؟ جو جذبات میں آپ کی دوستی اور محبت کا ایسا اظہار کرتا ہے کہ جس سے لوگوں کے دل میں آپ کی نفرت ہو جاتی.
مثلاً اگر ایک شخص دوسرے سے محبت کرتا اور ہر جگہ بیٹھ کے اسی کا ذکر شروع کر دے تو لوگ تنگ نہیں آ جائیں گے کہ کیا ہر وقت اس کی تعریفیں ہمارے سامنے کرتا رہتا ہے یا اس کا ذکر ہم سے کرتا رہتا ہے. ہوتا ہے نا ایسے. اب وہ تو محبت میں بیٹھ کے کر رہا ہے لیکن اس کا انداز ایسا ہے جو دوسرے کو اس سے بگانے والا, نفرت دلانے والا. تو ہم اسلام کے ایسے دوست ہیں, ایسی ہمارے دلوں میں اسلام کی محبت ہے کہ ہم محبت کے نام پہ ایسے کام کرتے ہیں جو نہ قرآن نے ہمیں اس کی اجازت دی, نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں ہے, نہ صحابہ کے طریقے میں ہے, لیکن ہم اس کو جسٹیفائی کر رہے ہیں کیا سوچ کے کہ ہم محبت سے کر رہے ہیں اور یہ ہماری دینی غیرت کا تقاضا ہے. تو اندھا دھند محبت یا جذباتی محبت کافی نہیں ہوا کرتی, وہ بسا اوقات الٹا نقصان دیتی. اصل ہمدردی کیا ہے کسی کے ساتھ بھی, یا عقل مندی کیا ہے کہ آپ جب کوئی کام کرنے لگے, خواہ وہ دین کی طرف بلانے کا ہے یا دین کے دفاع کا ہے یا کوئی بھی کام, تو پہلے آپ یہ سوچیں کہ اس کا نتیجہ کیا نکلنے والا ہے, اینڈ ریزلٹ کیا ہوگا. چاول پکاتے ہوئے تو آپ اپنی عقل استعمال کریں اور لوگوں کو اسلام کی طرف بلاتے ہوئے اپنی عقل بند کر دیں آپ اور عقل کے خلاف کام کریں. ہم چلتے ہوئے خود اپنے آپ کو کہ برف سے پھسل نہ جائیں کتنے محتاط قدم اٹھاتے ہیں, یہ حکمت ہوتی. لیکن جب دین کے راستے پہ چلتے ہیں بغیر حکمت کے چلتے ہیں تو نتیجہ پھر کیا نکلتا ہے, کسی بھی نتیجے پہ نہیں پہنچتے. لیکن اس بات کو کوئی سننے اور سمجھنے کے لیے بھی تیار نہیں. تو ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا؟ قرآن اس کو واضح کرتا ہے, فبما رحمت من اللہ لنت لہم لو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک. ان کا سوال یہ ہے کہ ہدایت تو اللہ دیتا ہے, پھر ہمارے بلانے سے کسی کو دین کی طرف کیا فرق پڑے گا؟ تو میرا جواب یہ ہے کہ کھلاتا اللہ ہے, پکانا ہمیں پڑتا ہے. ٹھیک ہے نا, ہدایت تو اللہ دے گا لیکن کوشش لوگوں کے لیے بھی ہمیں کرنی پڑے گی. ہمارے ذمہ ڈال دیے کہ تم کرو, باقی جس کے لیے اللہ جو چاہے گا وہ کر دے گا. یعنی آپ بچوں کو اسلام کے بارے میں سکھا رہے ہیں, پڑھا رہے ہیں, لیکن اگر طریقہ درست نہیں تو ان کے دلوں میں اسلام کی محبت کی بجائے نفرت پیدا ہو جائے گی. اور یہی وجہ ہے کہ بہت سے مسلمان گھرانوں کے بچے اسلام سے بھاگے ہوئے ہوتے ہیں. دین کی طرف آنے کی بجائے ان کے اندر ایک ریئیکشن ہوتا ہے, بھاگ جاتے ہیں, الٹے چل پڑتے ہیں. یعنی کہ ہم اپنی ذات سے, اپنے گھر سے, جہاں ہم روز پڑھنے آتے ہیں وہاں سے, اپنے رویے سے, اپنے اخلاق سے, اپنے کردار سے اسلام کا ایک خوبصورت نمونہ پیش کریں کہ جس میں لوگوں کے لیے اٹریکشن ہو. نہ کہ لوگ یہ کہیں کہ ویسے تو بہت اچھی تھی, جب سے یہ قرآن پڑھنے لگی ہے تو چڑچڑی ہو گئی ہے, اور جب سے یہ قرآن پڑھنے لگی ہے تو یہ ہمیں پوچھتے ہی نہیں کہ آپ کے رشتہ دار, آپ کے دوست احباب, آپ کے دوسرے لوگ, ان کے لیے آپ کا رویہ, آپ کا معاملہ اور نرمی پر مبنی ہونا چاہیے, بلکہ ان کی جہالت کی باتیں اور ان کی سخت باتوں پر صرف مسکرا کے اور صرف درگزر کر کے معاملہ کرنا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معاملہ تھا ہمیشہ حکمت پر مبنی ہوتا تھا. مثلا ایک چھوٹی سی مثال, ایک دفعہ حضرت علی نے شاید آپ سے پوچھا کہ میں آپ کو زیادہ پیارا ہوں یا فاطمہ زیادہ پیاری, تو آپ نے کہا کہ تم مجھے فاطمہ سے زیادہ پیارے اور فاطمہ مجھے تم سے زیادہ پیاری. اگر کبھی کوئی بچے تو بچے ہیں نا, یہ ایسے سوال عام طور پہ بڑے بھی بعض اوقات پوچھنے لگتے ہیں. اور جہاں تک حکمت کا تعلق ہے تو قرآن پاک میں آتا ہے یؤتی الحکمۃ من یشاء ومن یؤت الحکمۃ فقد اوتی خیرا کثیرا. بہت بڑی نعمت ہے جو کسی کو ملے. اور پھر حدیث میں بھی آتا ہے نا, دو لوگوں پہ رشک کیا جا سکتا ہے, ایک جس کو اللہ حکمت دے اور پھر اس کے مطابق وہ فیصلے کرے اور اسی کی تعلیم آگے دے. ایک اور حدیث میں آتا ہے, حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنے سینے سے لگایا اور میرے لیے دعا کی کہ اے اللہ تو اسے حکمت عطا کر. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حکمت کی دعا بھی کرنی چاہیے, اپنے لیے, اولاد کے لیے, دوسروں کے لیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا, کیا ہی اچھی ہے وہ مجلس جس میں حکمت کی بات کی جائے, یعنی جہاں سے انسان خیر و حکمت کی باتیں سیکھے. اسی طرح آپ نے فرمایا حکمت کی بات سے زیادہ بہتر کوئی تحفہ نہیں. یعنی کوئی انسان کسی کو کوئی تحفہ دے, کوئی سونا دے, چاندی دے, کچھ بھی دے, لیکن اس سے زیادہ قیمتی تحفہ کیا ہے کہ کوئی کسی کو حکمت کی بات سکھا دے, اچھی بات بتا دے. ایک اور جگہ پر آتا ہے کہ حکمت کی بات کہیں سے بھی ملے
وہ لے لی جائے. کسی مسلم سے ملے، نان مسلم سے ملے، کہیں سے. روایت میں آتا نا کہ الکلمۃ الحکمۃ ضالۃ المؤمن حیث وجدها فهو احق بها. حکمت کی بات مومن کا گم شدہ سرمایہ ہے، وہ جہاں اس کو پائے وہی اس کا زیادہ حقدار ہے. لے لے اچھی بات، وزڈم کی بات کسی کے پاس بھی ہو، بغیر تعصب کے اس کو لے لیا جائے. obviously پھر ایسی حکمت نہیں کہ جو ہمارے دین کے خلاف جاتی ہو، لیکن اگر کوئی چیز دین سے نہ ٹکراتی ہو تو اچھی بات کہیں سے بھی لی جا سکتی ہے. اور آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نبوت سے پہلے بھی جب حجر اسود کا معاملہ آیا، جب سارے قریش کے سردار آپس میں ٹکرانے لگے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہ چادر بچھا کے سب کو کونے پکڑائے اور پھر جا کے اس کو نصب کیا. پھر اسی طرح جب نبوت کے آغاز میں آپ لوگوں سے کہتے تھے لوگو لا الہ الا اللہ کہو، اس وقت کعبہ میں 360 بت رکھے ہوئے تھے، لیکن آپ نے ایک بت کو بھی ہاتھ نہیں لگایا، رکھے رہے. کب آ کے بت توڑے؟ جب مکہ فتح ہو گیا. پھر اسی طرح مشہور سیرت نگار ابن اسحاق کہتے ہیں کہ قریش نے آپ کا نام مزمم رکھا اور اس پر وہ آپ کے حجب کرتے اور مذاق اڑاتے، حتیٰ کہ ایک دفعہ ابو لہب کی بیوی نے سامنے آ کے آپ کو مزمم کہہ کے پکارا، تو آپ نے اس کا جواب کیا دیا کہ میں تو محمد ہوں. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ 13 سال آپ مکہ میں رہے، کیسی کیسی اذیتیں سہی، لیکن کہیں بھی ریٹیلیٹ نہیں کیا. صبر صبر صبر، ہر جگہ صبر، گالیوں کا جواب صبر سے، مذاق اڑانے کا، کانٹے بچھانے کا، گندگی پھینکنے کا، حتیٰ کہ ملک سے نکال دینے کا. آپ کے ساتھیوں کو آگ کے اوپر لٹایا جاتا تھا. بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو معاملہ کیا گیا، کسی کے ساتھ جوابی کاروائی نہیں ہوئی، نہ چھپ کے نہ سامنے، صرف سہ لیا گیا. پھر اس کے بعد جب حد سے معاملہ بڑھا تو آپ نے وہ جگہ ہی چھوڑ دی، یعنی خود جگہ چھوڑ دی، لڑائی نہیں چھیڑی، یعنی جس کے نتیجے میں ہجرت ہوئی، یعنی آپ نے ٹکراؤ کا راستہ نہیں اختیار کیا. پھر اسی طرح تالیف قلب کا رویہ اور طریقہ اختیار کیا گیا. پھر اسی طرح ایک اور واقعہ ملتا ہے کہ مدینہ میں آپ نے سفر کی تیاری کا حکم دیا. عام مسلمان ضروری تیاری میں مصروف ہو گئے. اس زمانے میں حضرت ابوبکر صدیق اپنی صاحبزادی حضرت عائشہ کے گھر میں آئے جو آپ کی اہلیہ تھی، وہ ضروری تیاری کر رہی تھی. حضرت ابوبکر نے اپنی صاحبزادی سے پوچھا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تم کو اس کا حکم دیا؟ حضرت عائشہ نے کہا ہاں. حضرت ابوبکر صدیق نے دوبارہ پوچھا یہ تیاری کہاں کے سفر کے لیے؟ حضرت عائشہ نے کہا خدا کی قسم مجھے معلوم نہیں. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جو نازک معاملات ہوتے تھے وہ آپ کسی سے بھی، حتیٰ کہ گھر والوں سے بھی ذکر نہیں کرتے تھے. کیوں؟ کیونکہ آپ مکہ کی طرف ارادہ کیے ہوئے تھے. حضرت ابوبکر تک کو نہیں بتا رہے تھے، کیونکہ اگر کہیں بھی بات پھیلتی تو اس سے نتیجہ مختلف ہوتا. اسی طرح ایک جگہ سے آپ گزر رہے تھے تو جگہ بہت تنگ تھی، تو آپ نے پوچھا اس جگہ کا نام کیا؟ تو بتایا گیا کہ شاید تنگی نام بتایا گیا، تو آپ نے اس کا نام آسانی رکھ دیا. اور سب لوگ لائن میں ہو کر نکل گئے. یعنی ہر چیز میں آپ یسر کا پہلو تلاش کرتے تھے. بہرحال آپ کی سیرت پڑھیں تو بے شمار مثالیں ملتی ہیں کہ جس سے حکمت سیکھی جا سکتی. یعنی اگر کوئی شخص حکمت سیکھنا چاہتا ہو تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ آپ کے طریقے کو جانے صلی اللہ علیہ وسلم. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. سبیل الدموع سبیل